دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر، کوئی جان پہچان کا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ بھی کیا کرتا، غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر نوکری کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے حارث، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی سبب مہیا کر ہی دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے کی جانب گامزن تھا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت غور سے دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا، اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حد سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو نہیں، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، پر میں یہاں کسی کو نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی پاس میرا گھر ہے، وہاں تم رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ پر کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا، میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں گھر میں۔ ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح سے حارث کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے حارث کو وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا جو اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھی کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے بالکل برابر چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ نہیں میں بس سونا چاہوں گا، بہت تھکن ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی میں سے دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے قبرستان میں اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اسی لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے کمرے میں جھانکتا نظر آیا۔ بیٹے کھولو۔
उसने दरवाज़ा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करके हारिस नीचे चला आया, जहाँ सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम शुएब है। वो बूढ़ा बोला। अपने बारे में तो बता। वो बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम हारिस है, मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी, मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में, मेरे लिए दुआ करिएगा कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की तगोदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे थे। हारिस का दिल हुआ कि वो बाहर को जाए। वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब साहब बोले। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे, हालात भी शहर के ठीक नहीं। ऐसा करना कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। हारिस ये बात सुनकर चुपचाप ऊपर की जानिब वापस बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है यार, रात के बस 9 ही तो बज रहे हैं, कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। मगरिब के बाद कहीं जाना नहीं, डाकू ना आ जाएं। ऐसा लग रहा है डाकू तो ताक में बैठे हैं इनके घर की। वो जलता भुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो बहुत घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थी हाथ हिलाने लगीं। उनकी इस हरकत पर हारिस घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्तगी से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए थे। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक से सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गुर्राई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को बुरी तरह से घूर कर देख रही थी। हारिस घबराकर ऊपर की जानिब भागा तो पीछे से किसी नस्वानी कहके की आवाज़ पर वो बदहवास हो गया, जैसे उसके इरादे को नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाज़ा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा और बहुत खौफ महसूस करने लगा। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन ऑफिस से वो वापसी पर घर आते हुए पीछे से आती नुस्वानी आवाज़ पर पलटकर देखने लगा। कैसे हैं आप? वही 2 लड़कियां थीं, रात हारिस ने जिनको खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था, मगर आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद की जैसे हाथ ना हिलाया हो कोई गोली मारी हो। वो शौक सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब अक्सर ऑफिस से आते जाते उसकी उन दोनों से मुलाकात हो जाती थी। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था वो एकेडमी से पढ़कर आ रही होती थी बकौल उन दोनों के। हारिस को शोखो चंचल सी आयमा अच्छी लगने लगी थी। अब दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। वो अब घर की तरफ से भी मुतमईन था, पाबंदी से मनी आर्डर भेजता था। घर में सभी उसकी नौकरी से खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक शाम आयमा ने उससे रात मिलने की फरमाइश की। तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए बिल्ली भी वहाँ मौजूद है। वो बिल्ली वाला वाकया सुनाने लगा, जिसको सुनकर साथ खड़ी सहरिश जोर से हंसती। उसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। वो मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शुएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोता बन गया। कुछ देर बाद वो नीचे झांककर सहन में देखने लगा कि कोई है तो नहीं, और इत्मीनान करता हुआ वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने अपने कमरे में जा चुके थे। उसने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलट कर देखा तो वहाँ बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए वो दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर बाहर चला आया, जहाँ आयमा उसका इंतज़ार कर रही थी। सहरिश नहीं आई? सहरिश को उसके साथ ना पाकर वो बोला। नहीं, वो बोल रही थी मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी, तुम जाओ। वो शरारत से आंख मारकर बोली।
اس کی بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا، جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ اور پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی ریسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا تھا کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم سنتے نہیں ہو۔ اف، آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ تخت پر رکھا ہوا ہے میں نے کھانا تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے سیدہ آنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی۔ انکل آنٹی صحن میں تخت پر بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے ہیں، میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتی تھی پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئیں تو وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک تھی کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بہت بولا تھا میں نے، دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، پر مانے ہی نہیں۔ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی؟ سیدہ آنٹی پوپلے منہ سے دوپٹہ منہ پر رکھ کے ہنسنے لگیں۔ لیلا مجنو کی محبت مشہور تھی ہماری، وہ بتانے لگیں۔ آنٹی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے نظر آ رہی تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی اور اس کے گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی خوبصورت خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں تو وہ سیڑھیوں پہ کھڑا پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہماری پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھیں۔ کھانا بچا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلا جا رہا تھا، پر اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی تو تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبوئیں اس کو محسوس ہوئیں تو وہ جو بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ آفس میں بھی اس سے کام نہ کیا جا رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔
شام واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوس کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنی ایسی بیٹھی رہوں، آئمہ بولی۔ ایسا ضرور ہوگا آئمہ، میں پرسوں ہی گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر وہ تیاری میں لگ گیا، بیگ وغیرہ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی میں قبرستان والے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا تھا اور دھڑام سے کسی قبر پر جا کر گرا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اس ہی قبر کے برابر والی قبر کی تختی پر سعیدہ شعیب لکھا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھل گیا۔ وہ قبر، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں، یہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا دھیان رکھا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں ڈاکو ہوتے ہیں۔ حارث کو بے ساختہ ان کے جملے یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ تھوک نگلتا ہوا بولا اور تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہیں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اوپر چلا آیا۔ سامان سمیٹنے لگا کہ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اچھل سا گیا۔ سیڑھیوں والی کھڑکی سے دیکھا تو سیڑھی پر آئمہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی اس بات پر وہ سر ہلاتا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تم کو کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی آئمہ، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سحرش بولی۔ وہ حیران پریشان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حارث، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سحرش بتانے لگی کہ ان کا تعلق جنوں کے قبیلے سے ہے اور صحن میں لگے نیم کے درخت پر وہ عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے ہی دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تب ہی آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے اسے بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو اس کو مار ہی دیں گے، ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب بیاہ کر آئی تھیں یہاں ان کو تب ہی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ خوفزدہ ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنوں اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز اس کو جانے نہ دینا، میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ رکا۔
اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بس بھاگ رہا تھا اور باہر روڈ کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے شکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنوں کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال بیت گئے اور پچھلے 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ایسا ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچی کی اور دل میں کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی وہاں سے تیز دوڑا کر نکل کھڑا ہوا۔